شادی والی رات میں نے اپنے چچا کی بیٹی پر اپنا گھونگھٹ ڈال کر اسے اپنے کمرے میں بٹھا دیا اور خود باہر آ گئی۔ میں اپنے شوہر پر پہلی رات الزام لگا کر اسے طلاق لینا چاہتی تھی، اسے پورے خاندان میں بدنام کرنا چاہتے تھے۔ میرا شوہر کمرے میں گیا تو میری چچا کی بیٹی ساری رات چیختی رہی، اس کی آوازیں باہر تک آتی رہیں، مگر کوئی بھی اس کے کمرے میں نہیں گیا۔ میں خوش تھی کہ صبح جب دونوں باہر آئیں گے تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے، مگر جب صبح دونوں باہر نکلے تو میری روح کام گئی، کیونکہ وہ دونوں… میرا نام نازیہ ہے، میری عمر 22 سال ہے۔ آج میری بھابھی نے مجھ سے ایسی بات کی تھی کہ میں تن بدن میں آگ لگ رہی تھی۔ ان کی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ مجھ سے یہ بات کریں؟ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں اپنی بھابھی بنانا چاہتی ہوں۔ بھابھی نے میرا ہاتھ تھام لیا اور پیار سے کہنے لگی، محسن تمہیں بہت چاہتا ہے، وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ میرے بھائی میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے۔ میں نے اپنا ہاتھ ایک جھٹکے سے چھڑا لیا اور بولی، جو بھی ہے مجھے یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ اسے میں آج آپ کو بہت ہی پیار اور عزت سے سمجھا رہی ہوں کہ اس رشتے کا ذکر میرے گھر والوں کے سامنے مت کیجیے گا، ورنہ میں آپ کی زندگی جہنم بنا دوں گی۔ اتنا کہہ کر میں اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ مجھے غصہ تو بہت آیا تھا، مگر بھائی کا سوچ کر میں بھابھی کو زیادہ باتیں نہیں سنا پائی تھی۔ میرے بھائی کی شادی کو بھی 1.5 برس ہی ہوا تھا، انہوں نے اپنی پسند سے شادی کی تھی۔ بھابھی کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ محسن ویسے تو بہت اچھا تھا، مگر اس گھر میں گزارا نہیں کر سکتی تھی میں نے تو شاہانہ زندگی گزاری تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ میں کسی اور لڑکے کو پسند کرتی تھی، وہ بھی مجھے بہت چاہتا تھا۔ اس نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ وہ بہت جلد اپنا رشتہ میرے لیے بیچے گا۔ خیر میں نے خود کو پرسکون کرنے کی پوری کوشش کی تھی، کیونکہ مجھے فکر تھی کہ اب آخری فیصلہ ہر صورت میں میرا ہی ہونا تھا۔ میری بات کے آگے کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ انکار کر سکتا۔ میں پھر سے اپنی یونیورسٹی کے معاملات میں مشغول ہو گئی۔ میں نے کاشف کو بھی ساری بات بتا دی۔ وہ کہنے لگا، مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے، تم دنیا کے آگے میرے لیے ڈٹ جاؤ گی۔ کاشف میرے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اور میرے ماموں کا بیٹا بھی تھا۔ ہمارا ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا بھی بہت تھا اور محبت بھی بہت تھی۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ بھابھی پھر سے میرے کمرے میں آئی تھی۔ ان کے ہاتھ میں موبائل فون تھا جو انہوں نے میری طرف بڑھا دیا۔ میں حیران ہوئی کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ پھر خیال آیا کہ شاید بھائی کا فون ہو اور وہ مجھ سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتے ہو۔ میں نے فون پکڑ لیا اور جیسے ہی ہیلو کہا تو آگے سے محسن کی آواز گونجی۔ وہ کہنے لگا، نازیہ میری ایک بات سن لو، میں تم سے ایک بہت اہم بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں ہکا بکا رہ گئی تھی، مجھے بھابھی سے اس قسم کی حرکت کی توقع نہیں تھی۔ میں نے بھابھی کا موبائل نیچے پھینک دیا اور چیخ کر بولی، بھابھی آپ کی ہمت کیسی ہوئی یہ سب کرنے کی؟ میں نے جب ایک دفعہ منع کر دیا تو پھر آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ آپ نے اگر آئندہ ایسی حرکت کی تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بھابھی شرمندہ ہو گئی تھی، وہ کہنے لگی، مجھے معاف کر دو۔ دراصل محسن نے کہا تھا کہ وہ تمہیں اپنی محبت کا یقین دلانا چاہتا ہے۔ میں جھلا کر بولی، بھاڑ میں گئی ایسی محبت۔ اتنی دیر میں میرے کمرے کا دروازہ کھل گیا، بھائی کمرے میں داخل ہو گئے تھے۔ انہوں نے شرمندہ کھڑی بھابھی کو دیکھا اور پھر سمجھا کہ میں بلا وجہ بھابھی پر غصہ کر رہی ہوں۔ وہ کہنے لگے، نازیہ اب تم چھوٹی بچی نہیں ہو، تمہیں اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ کس سے کس طرح بات کرنی ہے۔ مجھے تم سے ایسی حرکت کی کوئی امید نہیں تھی، بھابھی سے معافی مانگو۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا تھا اور اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ لاؤنج میں ہی امی کھڑی تھی، میں ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں بولی، امی دیکھیے بھائی نے بھابھی کی خاطر مجھے بہت ڈانٹا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اپنی بھابھی سے معافی مانگو۔ اتنی دیر میں بھابھی اور بھائی بھی کمرے سے باہر آ گئے۔ امی نے بھابھی کو غصے سے دیکھا اور کہنے لگی، کیوں بھائی بہو؟ ابھی نازیہ کے سر پر اس کے والدین کا سایہ سلامت ہے، تم اپنے شوہر کو سپاہی بنا کر میری بیٹی کے کمرے میں نہیں لے جا سکتی۔ خبردار جو آج کے بعد تم دونوں نے ایسی حرکت کی، میں تم دونوں کو گھر سے نکال دوں گی۔ بھائی امی کی باتیں سن کر شرمندہ ہو گئے۔ وہ آگے بڑھ کر بولے، امی آپ غلط سمجھ رہی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ امی بولی، بس جو بھی بات ہے، تم دونوں کی وجہ سے میری بیٹی کی آنکھوں میں آنسو تو آ گئے ہیں نا، میں آئندہ یہ سب برداشت نہیں کروں گی۔ امی نے مجھے کمرے میں جانے کا اشارہ کیا تو میں واپس آ گئی۔ میں دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ میرے والدین شروع سے ہی مجھے اور بھائی کو برابر کا پیار و مان دیتے تھے، مگر جب سے بھائی نے کم حیثیت گھرانے کی لڑکی سے شادی کی تھی تب سے اس کی قدر امی کی نظر میں کم ہو گئی تھی۔ بھابھی ویسے بھی امی کو اچھی نہیں لگتے تھی۔ بھابھی کو بھی اس گھر میں اپنا مقام بخوبی معلوم تھا، تبھی تو ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ گھر والوں سے اس رشتے کی بات کر سکتی۔ آج مجھے مکمل تسلی ہو گئی تھی کہ بھابھی کا یہ خواب بس خواب ہی رہے گا۔ خیر میں نے خود کو ان معاملات سے دور کر لیا۔ میں کاشف میں کھو کر ساری دنیا کو نظر انداز کر چکی تھی۔ مجھے علم ہی نہیں تھا کہ میرے گھر میں میری ناک کے نیچے کیا ہو رہا ہے۔
اس واقعے کو بھی 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ میں یونیورسٹی سے گھر آئی تو ابو میرے کمرے میں آ گئے۔ میں بابا کو دیکھ کر بہت خوش ہو گئی۔ میں بولی بابا آج آپ کو میرے کمرے میں آنے کی فرصت کیسے مل گئی؟ بابا مسکرائے اور بولے بیٹی آج میں باپ بن کر نہیں بلکہ ایک سوالی بن کر آیا ہوں، تم مجھے خالی ہاتھ مت لوٹانا۔ میں بابا کی باتیں سن کر حیران رہ گئی، انہوں نے آج تک کبھی مجھ سے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ میں بولی بابا آپ حکم کریں، آپ کو مجھ سے کیا چاہیے؟ میں آپ کی ہر بات مانوں گی۔ بابا کے اگلے الفاظ سن کر مجھ پر قیامت ہی ٹوٹ پڑی۔ وہ کہنے لگی بیٹی میں چاہتا ہوں کہ تم محسن سے شادی کر لو۔ میں چیخ پڑی تھی۔ میں بولی بابا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ بابی کے خاندان اور ہمارے خاندان کے اسٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بابا بولے بیٹی محسن بہت اچھا لڑکا ہے، قابل بھی ہے، اس نے بہت محنت کی ہے، اپنی محنت کے بلبوتے پر وہ بہت اچھی ملازمت حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے، وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ میں نے سر ہلا دی اور بولی بابا یہ سب تو ٹھیک ہے مگر آپ میرے سامنے یہ سوال کیوں لے کر آئے ہیں؟ میری مرضی ہوگی تو وہاں کہہ دوں گی، نہیں تو انکار کر دوں گی، آپ مجھ سے اس قدر اصرار کیوں کر رہے ہیں؟ بابا بولے میں تم سب کی خوشیاں چاہتا ہوں، میں نے محسن کو ہر طرح سے پرکھ کر دیکھا، وہ تمہارے لیے ہر اعتبار سے اچھا ہے۔ میں بولی نہیں بابا میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتی، مجھے محسن پسند ہی نہیں، میں اسے شادی نہیں کر سکتی۔ بابا نے میری باتیں بڑی حیرت سے دیکھی۔ وہ بولے بیٹی تم اتنا بڑا فیصلہ کیسے لے سکتی ہو؟ تم کچھ وقت لو، تھوڑا سوچو، پھر فیصلہ کر کے مجھے بتانا۔ میں بولی بابا بھابھی نے آپ سے پہلے مجھ سے اس بارے میں پوچھا تھا، میں نے بہت سوچ بچار کے بعد انہیں انکار کر دیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ بھابھی میں اتنی سمجھ بوجھ تو ہوگی کہ وہ اس بات کا تذکرہ کسی کے سامنے نہیں کریں گی، مگر چھوٹے گھروں کے لوگوں کا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ انہیں بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اب آپ جا کر سختی سے بھابھی سے کہیے گا کہ جب میری بیٹی نے ہی اس رشتے سے انکار کر دیا تھا تو پھر مجھے اس معاملے میں کیوں ڈالا؟ مجھے لگا تھا کہ بابا میری بات سمجھ جائیں گے اور میری بات کی قدر کریں گے، مگر انہوں نے ایک بڑی عجیب سی حرکت کر دی۔ انہوں نے اپنے ہاتھ میرے سامنے جوڑ دیے، وہ بولے یہ دیکھو میرے بندھے ہوئے ہاتھ، میں بہت مجبور ہوں، اس رشتے کے لیے ہاں کہہ دو۔ میں تو یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ میرا وہ باپ جو ساری زندگی سر اٹھا کر چلا کرتا تھا، جس کی ایک الگ شان و شوکت تھی، جس نے کبھی کسی کے سامنے جھکنا سیکھا ہی نہیں تھا، وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھا تھا۔ یہ دیکھ کر تو میرا کلیجہ کٹ کر رہ گیا۔ میں بولی آپ یہ سب کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے بابا کے ہاتھ تھام لیے۔ وہ بولے بیٹی اگر تم کہو تو میں تمہارے قدموں میں بیٹھنے پر بھی آمادہ ہو جاؤں گا، بولو کیا کروں؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا، ایک لمحے میں فیصلہ کر لیا۔ میں بولی بابا مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ بابا نے میرا ماتھا چوم لیا، وہ بے انتہا خوش نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے ڈھیروں دعائیں دی، پھر اٹھ کر چلے گئے، جبکہ میں تو سکتے میں بیٹھی رہ گئی۔ ساری زندگی میرے گھر والوں نے ہر معاملے میں میرے فیصلے کو اہم جانا تھا۔ میری خواہش کے آگے ہر شخص اپنی خواہش چھوڑ دیا کرتا تھا، پھر یہ سب کیسے ممکن تھا؟ میری زندگی بھر کا فیصلہ تھا اور اس فیصلے کا اختیار مجھ سے چھین لیا گیا تھا۔ نہ جانے والدین ایسا سلوک کیوں کرتے ہیں، عمر بھر بچوں کی ہر خواہش کا احترام کرتے ہیں، مگر جب ان کی زندگی کا فیصلہ کرنے کا وقت آتا ہے تو زبردستی ان پر اپنا فیصلہ مسلط کر دیتے ہیں۔ مجھے اپنے بابا سے سب کی توقع نہیں تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہتے چلے جا رہے تھے، ایسا لگتا تھا کہ کوئی بندوق کی نوک پر مجھ سے میری عمر بھر کی خوشیاں چھین کر لے گیا۔ میں نے اپنے دل کا غبار ہلکا کرنے کے لیے کاشف کا نمبر ڈائل کیا۔ میں اس کی آواز سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ بہت پریشان ہو گیا اور بولا کیا معاملہ ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ میں نے کاشف کو ساری بات بتا دی۔ اسے غصہ آ گیا تو وہ کہنے لگا یہ کیا بکواس ہے، تم نے ہماری سالوں کی محبت کو ایک لمحے میں ختم کر دیا۔ تم نہیں جانتی کہ تمہارے باپ نے تمہیں جذباتی طور پر مجبور کیا ہے۔ میں تمہیں ایک بات صاف صاف بتا رہا ہوں، میں دنیا کو آگ لگا دوں گا مگر تمہیں کسی صورت کسی اور کا نہیں ہونے دے سکتا۔ کاشف تیز تیز بولتا جا رہا تھا۔ میں بولی کاشف تم بے فکر ہو جاؤ، میں بابی کا یہ ڈرامہ چلنے نہیں دوں گی۔ میں اس 2 کی عورت کو اپنی خوشیاں چھیننے کی اجازت ہرگز نہیں دے سکتی۔ خود تو اس نے پیسے کی لالچ میں میرے بھائی کو پھنسا کر شادی کر لی، مگر اس کا جنون ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا۔ میں اس پر بہت غصے میں تھی۔ کاشف نے بھی مجھے کسی قسم کی کوئی تسلی نہیں دیتی۔ اس نے فون بند کر دیا تھا۔ میں ساری رات جاگتی رہی، نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ صبح ہوئی تو مجھے پتہ چلا کہ رات کو بابا نے میرے اس رشتے کے بارے میں سب کو بتا دیا تھا۔ امی بھی مجھے اس فیصلے پر راضی نظر آئی۔ اب وہ بابی سے کہنے لگی بیٹی تم اپنے گھر والوں سے بات کرو اور ان سے کہہ دو کہ پرسوں ہی منگنی کے لیے آ جائے۔ میں بولی بابا اتنی جلدی بھی کس بات کی ہے؟ بھابھی مسکرا کر بولی جلدی تمہارے بابا کو نہیں بلکہ محسن کو ہے، اس سے زیادہ انتظار نہیں ہوتا۔ مجھے بھابھی اس وقت زہر لگ رہی تھی، مگر میں کچھ نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ میں بہت مجبور تھی۔
خیر کچھ ہی دنوں میں میری اور محسن کی منگنی ہو چکی تھی۔ وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا، میرے آگے پیچھے گھوم رہا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ اس کا منہ توڑ دوں۔ اب محسن ہر وقت مجھے فون کیا کرتا۔ یہ اور بات تھی کہ میں اس کی کال اٹھایا نہیں کرتی تھی۔ میں کاشف سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتی تھی مگر وہ بھی مجھ سے ناراض تھا۔ میں بہت پریشان تھی۔ آج محسن کی کال آئی تو میں نے اٹھا لی۔ وہ بہت غصے میں لگ رہا تھا، کہنے لگا کیا بات ہے، تم میرا فون کیوں نہیں اٹھاتی؟ تم مجھ سے منگنی کرنا نہیں چاہتی تھی، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تمہارا رویہ میری بہن کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہے۔ اگر تم یہ رشتہ نہیں رکھنا چاہتی تو مجھے صاف صاف بتا دو، میں منگنی توڑ دوں گا، مگر یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ تم میری بہن کے ساتھ برا سلوک کرو۔ میں نے فون کاٹ دیا تھا اور اپنے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ میں لاؤنج میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ بھائی نے مجھے روتے دیکھا تو میرے پاس آ گئے۔ وہ کہنے لگے کیا بات ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ مجھے اسی موقع کی تلاش تھی۔ میں بولی بھائی، بھابھی میرے اور محسن کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ میں نے اس رشتے پر ان کی بہن کو بہت باتیں سنائی تھی۔ اس وجہ سے محسن نے مجھ سے کہا ہے کہ وہ یہ منگنی توڑنا چاہتا ہے۔ بھائی جب شادی سے پہلے یہ سب ہو رہا ہے تو شادی کے بعد کیا ہوگا؟ مجھے تو اپنا فیوچر بہت تاریک نظر آ رہا ہے۔ اتنی دیر میں بھابھی بھی ادھر ہی آ گئی۔ وہ مجھے غصے سے دیکھ کر بولی نازیہ کچھ تو شرم کرو، میرے خلاف اپنے بھائی کو بھڑکاتے ہوئے تمہیں ذرا شرم نہیں آ رہی؟ اس سے تو اچھا تھا کہ تمہارا اور محسن کا رشتہ ہی نہ ہوتا۔ میں تو کہتی ہوں کہ یہ منگنی ٹوٹ ہی جانی چاہیے۔ اس بات پر بھائی نے بھابھی کو میرے سامنے تھپڑ بھی مارا تھا۔ اس تھپڑ کی آواز نے میرے اندر تک سکون بھر دیا۔ میرا دل بے حد مطمئن ہو گیا۔ شام کو کاشف نے مجھے ملنے کے لیے بلایا تھا۔ میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ وہ بے انتہا خوش ہوا۔ خیر یہی سلسلہ چلتا رہا۔ میرے ابو کو لگ رہا تھا کہ رشتہ اب زیادہ دیر یوں نہیں چل سکتا، اس لیے انہوں نے شادی کا انتظام شروع کر دیا۔ میری مرضی کے بغیر شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی۔ کاشف سے میری محبت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور جا رہی تھی۔ میں نے زندگی میں کبھی ہارنا نہیں سیکھا تھا، پھر اب کیسے ہار مان سکتی تھی؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ میں چپ چاپ شادی کی تیاریاں دیکھتی رہی۔ مجھے شادی کی رات کا بے صبری سے انتظار تھا، سب کچھ طے تھا، مگر میں یہ سوچ سوچ کر حیران ہوتی کہ نہ جانے بابا کو بھابھی کے بھائی میں ایسا کیا نظر آیا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر میری شادی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس معاملے کی طے تک جاؤں گی، مگر مجھے وقت ہی نہیں ملا اور میں شادی کی تاریخ بھی آ گئی۔ مہندی والی رات میرے چچا کی بیٹی بھی آئی تھی۔ وہ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت تھی، مگر میرے چچا کے حالات بہت خراب تھے۔ غربت کی وجہ سے ان کے گھر کا 2 وقت کا کھانا بھی مشکل سے پورا ہوتا۔ میں سوچا کہ اسے کچھ لالچ دے کر اپنا کام کروا لیتی ہوں۔ میں نے اسے اپنے پاس بلایا اور بولی مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ وہ میری بات سن کر حیران ہوئی اور بولی نازیہ میری سب سے بڑی خواہش تو یہی ہے کہ میرے پاس بھی تمہاری طرح بہت سا پیسہ ہو اور میری شادی کسی بہت اچھے گھر میں ہو جائے۔ میں اس کی باتیں سن کر مسکرائی۔ میرا اندازہ بالکل ٹھیک نکلا۔ میں نے اپنی کلائی سے سونے کے کنگن اتار کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ وہ حیران رہ گئی اور بولی میں یہ نہیں لے سکتی۔ میں نے زبردستی وہ کنگن اس کے ہاتھ میں پہنا دی اور بولی اس کی قیمت کم از کم 2 لاکھ روپے تو ہوگی، یہ میری طرف سے تمہیں تحفہ ہے۔ میرے چچا کی بیٹی کا نام شبانہ تھا۔ وہ مجھے پٹی پٹی نگاہوں سے دیکھتی جا رہی تھی۔ خوشی اس کے انگ انگ سے ظاہر ہو رہی تھی۔ میں بولی ابھی تو میں تمہیں اور بھی بہت کچھ دوں گی، بس تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ بولی کیسا کام؟ میں نے اسے اپنا سارا پلان بتا دیا۔ وہ چٹکی بجا کر بولی یہ تو میرے لیے بہت ہی آسان کام ہے۔ میں نے اسے بہت سے پیسوں اور سونے کے زیورات کا لالچ دیا۔ اب میں مطمئن تھی۔ میں نے مہندی کی تقریب بھی بھرپور انداز میں انجوائے کی تھی۔ پھر آخر کار میری بارات کا دن بھی آ گیا۔ رخصتی کے وقت میں نے کاشف کو پیغام کر دیا کہ تم بھی کسی گاڑی میں بیٹھ کر میرے سسرال آ جاؤ، وہاں بہت بڑا تماشا لگنے والا ہے، اس کے بعد میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہاری ہو جاؤں گی۔ میں اپنے سسرال آئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ بھابھی کا گھر بہت ہی خوبصورت بن چکا تھا۔ بابا ٹھیک ہی کہہ رہے تھے کہ محسن نے بہت پیسہ کما لیا۔ مجھے محسن کے کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ شبانہ بھی وہاں آ گئی۔ وہ کہنے لگی نازیہ اب مجھے کیا کرنا ہے؟ میں بولی تم محسن پر الزام لگا دو کہ اس نے تمہارے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ مان گئی۔ میں بہانے سے سب کی نظر سے بچ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد محسن بھی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ شبانہ تو پہلے ہی وہاں موجود تھی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ کمرے سے شبانہ کے چیخنے کی آوازیں آنے لگی۔ وہ بچاؤ بچاؤ کہہ کر چلا رہی تھی۔ سارے مہمان محسن کے کمرے کے باہر کھڑے تھے۔ بہت بڑا تماشا لگ چکا تھا۔ اتنی دیر میں شبانہ کمرے سے بھاگتے ہوئے نکل آئی تھی۔ وہ پوٹ پوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ چلاتے ہوئے بولی محسن نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ میں اسے کہتی رہی ہوں کہ میں آپ کی بیوی نہیں ہوں۔ سب مہمان حیران ہو رہے تھے۔ میں غصے سے آگے بڑھی اور بولی محسن تم کس قدر گھٹیا انسان ہو۔ میں پانی پینے کے لیے باورچی خانے میں گئی تھی اور تم نے میرے ساتھ یہ حرکت کی۔
فوراً مجھے طلاق دو۔ تب محسن آگے بڑھا اور بولا، شبانہ تم جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ میں نے تو تمہیں کچھ بھی نہیں کہا، تم خود ہی مجھے دیکھ کر چلانے لگی تھی۔ سب کو سچ بتاؤ ورنہ بات پولیس تک چلی جائے گی۔ شبانہ پولیس کا نام سن کر ایک دم ڈر گئی۔ شبانہ رونے لگی اور بولی، محسن نے میرے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی، یہ سب کرنے کے لیے مجھے نازیہ نے مجبور کیا تھا۔ محسن اب بہت اچھے انسان ہے، بس میں نے ہی لالچ میں آ کر نازیہ کی بات مان لی۔ شبانہ نے پولیس کا نام سن کر تب بھی میری حقیقت سب کے سامنے بتا دی اور کہا کہ میں محسن سے شادی نہیں کرنا چاہتی، میرا رشتہ زبردستی طے کر دیا گیا، اس لیے تم میری مدد کرو تاکہ میری محسن سے جان چھوٹ جائے۔ میں محسن کو بدنام کرنے کے لیے اس کے کمرے میں گئی تھی، مگر مجھے اپنے ارد گرد آگ نظر آنے لگی۔ کسی انسان پر بہتان لگانے کا تو یہی مطلب ہے کہ ہم آگ میں کود رہے ہیں، اس لیے میں نے سچ سب کے سامنے رکھ دیا۔ محسن آگے بڑھا تو اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ وہ بولا، تمہیں شرم آنی چاہیے، کسی پر بہتان لگانا بہت غلط بات ہے۔ میں نے تمہیں اپنی بہن کی شادی پر دیکھا تھا تو مجھے بہت اچھی لگی تھی، میں نے سوچ لیا تھا کہ میں تمہیں اپنی زندگی میں ضرور شامل کروں گا۔ میں نے اپنی بہن کے ذریعے تمہیں شادی کے لیے راضی کرنے کی کوشش کی، مگر تم راضی نہیں ہوئی۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ تمہارے بابا تمہارے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ تم کاشف سے محبت کرتی ہو، اور کاشف ایک نمبر کا آوارہ اور لالچی لڑکا ہے۔ اس کی نظر صرف تمہاری جائیداد پر تھی۔ اسے شادی کے بعد تمہارے باپ کو بہت ذلیل کرنا تھا، اسی وہ چاہتے تھے کہ تمہاری شادی کاشف سے نہ ہو۔ میں نے تمہارے بابا کے سامنے اپنا رشتہ رکھا تو وہ مان گئے، اور پھر انہوں نے تمہیں منانے کی کوشش کی۔ میں خوش تھا کہ میں تمہیں حاصل کر لوں گا، لیکن تم تو اس مقدس رشتے کے قابل ہی نہیں ہو۔ میں ابھی تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ پھر محسن نے مجھے کھڑے کھڑے ہی 3 بار طلاق دے دی۔ میں بے انتہا خوش تھی۔ میں جلدی سے کاشف کی طرف بڑھی، مگر اس نے نفی میں سر ہلا دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ بابا مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ بولے، یہ سب کیا ہے؟ میں رونے لگی اور بولی، آپ نے اپنی جائیداد کی خاطر میری زندگی تباہ کر دی، آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ بابا آپ جانتے تھے کہ میں کاشف سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میرے بابا میں شکل دیکھتے رہ گئے، پھر بولے، میں نے ساری زندگی تمہارے ناز نخرے اٹھائے، پھر میں کسی ایسے شخص کے ہاتھوں میں کیسے تمہیں سونپ سکتا تھا جو تم سے محبت کا ڈرامہ رچا رہا تھا؟ میں نے کاشف کے بارے میں ساری معلومات حاصل کر لی۔ وہ صرف جائیداد کی خاطر تم سے شادی کر رہا تھا، جبکہ وہ تو کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہے۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ رخصتی کے فوراً بعد تم یہ ڈرامہ کر کے طلاق لے لو گی۔ بابا بولے، نازیہ آج تم نے میرے دل میں اپنا مقام کھو دیا۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ میں نے کاشف کو بہت دفعہ فون کیا، مگر وہ کہتا تھا کہ تم جیسی دھوکے باز لڑکی سے جتنا دور رہوں اتنا ہی اچھا ہے۔ کاشف نے دوسری شادی کر لی، جبکہ میں اپنی غلطیوں کے بوجھ تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئی۔ میرے ہاتھ میں رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں آیا۔ میں نے بہت گھاٹے کا سودا کیا۔ میں تنہا اور اکیلی رہ گئی، کیونکہ میرے غرور نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، اور یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔